تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 علماء اسلام، حضرت علامہ عطا المصطفیٰ رضوی صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. یا رب جمان طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان اور ذکر شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی مجمعین دے مقدس منور اور مطہر عنوان دے تحت اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرسعادت، پرراحت، پرنور، پرسرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
اج دے مقدس اور یقیناً ہر لحاظ نال فیض و برکات حامل یہ پروگرام نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، سبحان اللہ کہہ دیو 50 دیگا چوڑا میں تھوڑے واسطے پکیاں حلال کر کے کھاؤ. اے جڑے پڑے بیٹھے ہو تے بالکل سورج بن کے بہ رہنا چپ کر کے تو جان تیرا رب جانے. یہ کوئی گل کرنے والی میں کنے سوہنیاں گلاں کیتیاں نے. نواب کربلا، سلطان کربلا، تساں آخیا بھی آپ ہی آئے آپ ہی کر. وہی تساں آخنا بڑے حسینی ہیں بڑے، ساڈے تو بڑا حسینی کوئی نہیں. ایڈا مست ہو کے بہنا تو باہر بہو سڑکوں پار مسیطے آئے ہو ذکر سننا ہو چوکا چھکا لگتا ہوئے تو تھوڑے اگاں اگاں ہو کے نعرے مار دیں چوکا لگا ہے مسیطے آ کے اکا سسری پی جاتی ہے بالکل ہی مست ہو جاتے. ہوں میں پھر لگا بولن نواب کربلا جڑا حسینی وہ بولے جڑا نہیں وہ نہ بولے. نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدنا علی المرتضیٰ، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، برادر حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، شہزادہ گلگو کبا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر شہداء ساتھیاں دی بارگاہاں وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے آئی دی ایک مقدس محفل نو منعقد کیتا گیا ہے. ہاں جی ستے تو میں پھر ٹپائی کرا لگا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دوست احباب دی کاوش انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اراکین دی کاوش نو محنت نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. تواڈے وچوں جنیاں ساتھیاں کلونی والیاں علاقے والیاں دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی انداز نال محفل نو سجان وچ حصہ لیا محنت فرمائیے تر کے آئے ہو یہ بھی تھوڑا حصہ ہے کہ بولنا بھی حصہ چپ کر کے رہنا کوئی حصہ نہیں. اللہ تھانوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے جوڑیاں دا صدقہ رزق وچ وسعت عطا فرمائے. اور یہ تو وڈی میری دعا ہے کہ اللہ رزق حلال نصیب رزق حلال نصیب رزق حلال اللہ نصیب فرمائے. تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مناقب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو سنے نے. اور برادر محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز سیالوی صاحب مزید مجدہ آپ دا خطاب بھی سماعت فرمائے. اور سڈے جو میں بالکل چھوٹا جا یہ حضرت ادو بھی عجیب ہے میں بھی جو اڈا ایڈا وڈا نہیں ہوا. جناب بزرگوارم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حکومت حیات سیالوی صاحب تاجدار سیال دا بڑا خیر رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ علماء کرام دے علم و فضل اندر فیض و برکات اندر عمر اندر صحت اندر عزت اندر شہرت اندر اور رزق اندر اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت اور وسطی نصیب فرمائے. تو میں دعا کرنا مولا کو رزق سانو دینا ہی ہے کہ ساڈا رزق مدینہ شریف لکھ دے. اوتھے رہیے اوتھے کھائیے اللہ اوتھے ساڈا رزق لکھ دے. حضرات گرامی اج اسی اس ہستی کا ذکر لگے کرن جنہ دے ذکر تو انکار انجی ہے جی قرآن کا انکار ہے کیونکہ قرآن انہوں نے ذکر کیتا ہے. لوگ سانو پوچھتے ہیں تسی ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیوں کرتے ہیں.
اسی آنے اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انہاں دا ذکر ارشاد فرمایا ہے. تاجدار گولڈا فضان پیر سیال لجبار اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ سے ایک انگریز آئے. اس نے آ کے آخیا کہ تسی اسلام وچ بڑیاں جنگاں دستے ہو کہ ابھی ہوئی ابھی ہوئی ابھی ہوئی ابھی ہوئی وہی تسی کربلا کا ذکر بھی دستے ہو. تو پیر صاحب میں نے یہ دسو کہ انہاں دا ذکر کتے رب بھی قرآن وچ کیتا ہے کہ واقعہ کربلا دا ذکر یا مولا حسین دا ذکر کیا رب انہاں دا ذکر قرآن میں فرمایا تو قرآن پڑھے میرے منیر کے اندر یہ بات کیا تو قرآن پڑھے انہیں آخیا جی قرآن پاک تو میرے کو اجے بھی موجود ہے میں پڑھنا قرآن. انہیں آخیا پھر کتوں کر کے تینوں شان دسا مڈ کٹ مڈو کھول قرآن. انہیں قرآن پاک کھولیا فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بسم اللہ شریف انہیں پڑھی. فرمایا کہ حروف ابجد کی تعداد پتہ کتنی بڑھتی. انہیں کہ 786. آپ نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام جڑی سن وچ پیدا ہوئے وہ دے آداد جدوں شہید ہوئے وہ دے آداد پھر امام کے لفظ دے آداد امام حسن تاکہ پھر امام حسین یہ دے آداد سن ولادت سن شہادت یہ پاکے جمع کر کے دسیا. پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے آداد نے 786 اے عدد جمع کرے بھی 786 بڑھ دینے میں. فرمایا اور قرآن وچوں صرف حسن اور حسین یہ نا ہی نہیں ثابت ہوتا پہ بلکہ حسن دا اور حسین دا امام ہونا بھی ثابت ہوتا ہے پیا. کیونکہ عذاب کٹے نے امام حسن عذاب کٹے نے امام حسین. فرمایا رب یہ بھی دستا پیا یہ جمے کدوں نے انہوں کی شہادت کدوں ہوئی. اسی اس ذکر تو منہ کیویں موڑیے جڑا ذکر قرآن میں چندہ ہوئے پیا کہ ذکر ہوئے شیرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا ہے. اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اپنی امت نو اس طرح سے چھڈیا کہ دو نبیاں دے پیچھے نہ لگیا جدوں لگنا ہے ایک نبیاں دے پیچھے لگیا. یزید ایک 2 نمبر ہے میرا حسین 1 نمبر ہے. یزید پیچھے نہ لگے جدوں لگنا 1 نمبر پیچھے لگے. 1 نمبر کون ہے؟ مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس ذکر ہوئے جڑا خود قرآن نے کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے. اور اس ذکر ہوئے جڑا تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی کیتا ہے. اس ذکر ہوئے جڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی کیتا ہے. اس ذکر ہوئے جڑا جماعت مصطفیٰ محمد جلفے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی ذو الرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی کیتا ہے. اس ذکر ہوئے جڑا تاجدار حالات مشکل کشا علی حاجت رضا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی. جسے پوچھا حضور پہلا کام انہاں نہیں سی خراب ہوں کام بڑا خراب ہو گیا ہے. فرمایا پہلے دے مشیر اسی سن ساڈے مشیر تسی ادو نہیں سی خراب کیونکہ ادو مشورہ دین والا علی المرتضی. ہوں کیوں خراب ہے؟ ہوں مشورہ دینا تھی جدوں بھی ان کو مرتا مشیران جیسے مرتا. ہاں بھائی ایسے کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن مشورہ وہ سبے جڑا امانتدار یہ تے جنے دودھ ہی پانی پان والے سارے مشیر. صحیح گل جی
جن ڈکیت چور موبائل کھونے والے سارے پھوپھی نے ویاہ کرنا سی منڈے کا سارے کو پوچھو ہی تو امانتدار ہوئے تو پھوپھی تیرے کو پوچھے دسنا ہی گل نہیں جارت کرنا ہی گل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی سارا سدیا ناس اس کو ہوں پیا ہر پاس چھٹیاں اس واسطے سارے سر چ پی رہی ہیں اسی قرآن و حدیث تو دور ہو گئے جے کبھی مشورہ وہ کریے جا امانتدار نظر آئے تو رہن دو نہ کرو اپنی مرضی کر لو فرمایا کہ اسی مشورہ دین والے سب پہلے ہوں سانو مشورہ تھی دے ہو یہ سن مشیر صحابہ دے یہ خود ذکر کرتے ہیں نہر فرات کے کنارے جدوں کوفہ کی سرزمین اور خلافت مولا مرتضیٰ کا دور اس ویلے آپ نہر فرات کے کنارے ترتے ہوں نے پے آپ نے اپنے ساتھیوں نے فرمایا میرا حسین اتنے شہید ہوئے گا آپ نے فرمایا تاریخ فرمایا ایسے میرا حسین شہید ہوئے گا اور آپ نے اسے کھلو کی آواز دیتی فرمایا یا ابا عبداللہ اے کنیت حضرت امام حسین رضی اللہ تو ابو عبداللہ فرمایا یا ابا عبداللہ حسین تینوں صبر کرنا پینا کتنے اللہ شد الفرات ایڈا نہر فرات کا کنارا نا جتنے علی ڈرتا ہے پیا تینوں اسے صبر کرنا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کی گل کر حضرت مولا علی بھی صبر کی گل کر اللہ بھی وہ نالے جنہیں صبر کر اے لوگ ایک اور گل بھی کرتے ہیں توجہ دیسی ماحول ہے کوئی گلا یاد کر لیے جی نبی مشکل کشا ہوں تو حسین بچایا کیوں یہ محرم کا چاند چڑھ دے یہ خرافات شروع ہو جانی ہے اگر نبی مشکل کشا ہوتے تو حسین کو بچایا کیوں نہیں اگر علی مشکل کشا ہوتے جس طرح سارے سنت و جماعت کہتے ہیں تو پھر کیوں نہیں بچایا حسین کو اگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہوتی تو پھر اپنے بیٹے کو بچایا کیوں نہیں ہے میں کیا بچائی گا انہوں میرا نلائق ہو گئے کوئی نہیں گل سمجھ سارے اللہ بھی ہونا بولو تو صحیح وہ بچائی کا انہوں جڑا نلائق ہوئے جہاں نلائق ہوئے گا وہ اپنا بستہ لے کے سکولے جانا ہوئے نا تو انہوں پتا لگیا ہی پیپر ہے اور آج سوچتا جانا ہے کبھی ماسٹر تھی کہ نہ سکوٹر تو لت ٹوٹ گئی ہوگی کیونکہ نلائق جو ہے انہیں ہی آخنا ماسٹر ہی نہ چھٹی ہو جائے ٹلی بجے جاؤ چھٹی ہے جہاں پتر لائق ہوئے وہ رستے میں کھلوتیا ماسٹر آکھے نا پتر مارے جو پیپر نے وہ آکھے گا استاد جی میں آج لا لو آج لا لو کیوں پتا ہے یہ لائق ہے وہ امتحان پیچھے انہوں رکھی جا جائے نلائق ہوئے گل بڑی پائے دی ہے جی میں تمہیں دسنا پیا یہ بڑا بڑا اعتراض ہے جس طرح میں سادے انداز میں رد کرنا پیا اور یہ یاد کر لو ساڈے ماں دے نا روپیہ 100 کہ جا پتر سبزی لیا ماما دے رہا ہے قربانی کا گوشت جی پیا فرج گوشت پانے جا گونگرو لیا وہ 20 کا لوڈ کرا پہلا اپنے موبائل اسی والی لیا سبزی تو مسیطے آ کے نہ سانو آخنا ماں کی شان سنا صحیح گل ہے ماں کی شان یہ جن لائق کہ جڑا لائق وہ آتا جی ماں راضی ہے تو رب راضی ہے جی ماں راضی ہے کہ رب راضی ہے میرا باپ راضی ہے کہ رب راضی ہے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوتے نلائق کہ کبھی بھی ایسا امتحان نہیں سی آتے ہوگا رب دے رسول نو پتا ہے حسن بھی لائق ہے حسین بھی اچھی بولو حسن بھی لائق ہے حسین بھی اچھی بولو حسن بھی لائق ہے حسین بھی لائق ہے جہاں پتر آئے فرسٹ کون ہوتا ہے جہاں لائق ہوئے تھوڑا جہا آواز کھول کسی کا پتر ہوگی لائق سکول جو فرسٹ آتا کہ بولو کدو آتا ہے گل بڑی کچھ نہ سننا جی میں دسنا پیا آتا کدو ہے فرسٹ جدو پرچے دے جدو پیپر دے پہلا ہوں پیپر پھر آتا رزلٹ پھر لبدا انعام ایدا پہلا انعام ہے ایدا دوسرا انعام ہے ایدا تیجا انعام ہے اے فرسٹ آیا اے سیکنڈ آیا تھرڈ آیا ایدا پہلا نمبر ہے ایدا دوجا نمبر ہے ایدا تیجا نمبر ہے پر کائنات دی اکھ نے ایک منظر یہ بھی ویکھیا ہے کہ پیپر کے بعد میں ہوئے پیپر بعد اور رزلٹ پہلا آیا
تے رب کے رسول نے پہلے عطا فرما دیتا ہے. پیپر نہیں اجے ہوئے, اجے پرچے نہیں ہوئے, اجے امتحان کاٹ گئے ہی نہیں, اجے میدان کربلا لگا ہی نہیں, اجے یزیدی فوج سامنے ہی نہیں, اجے علی اصغر پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے, اجے علی اکبر پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے, لیکن امتحان بعد وچ رزلٹ پہلے, انعام بھی پہلے. امتحان ہویا بعد وچ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ امتحان ہویا بعد وچ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان دیتا بعد وچ. میرے آپ کا رزلٹ پہلا دیتا ہے, رزلٹ وہاں پہلا دے رہا جی 100% امید ہوئے نے پاس ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ کر دے انہاں دی شان دا اعلان فرمایا, کر دے میں جاننا ہے نہ فرسٹ ہونا ہے, کر دے اعلان. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اس طریقے نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا کائنات والے بھول نہ جایا جو بے شک میرا بیٹا حسن تے میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی جواناں دے سردار نے. حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے. اس واسطے سیانے ہونے ساری کائنات امتحان بعد رزلٹ پہلے نہیں آؤں. یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امتحان بعد ہویا ہے, رزلٹ پہلے آیا ہے. آئے بھی فسٹ نے جدا پتر لائق ہوئے پورے سکول فسٹ آتا ہے, جدا اس تو زیادہ لائق ہوئے پورے علاقے فسٹ آتا ہے, جڑا اس تو زیادہ لائق ہوئے پورے ضلع فسٹ آتا ہے, جڑا اس تو زیادہ لائق ہوئے پورے ڈویژن فسٹ آتا ہے, جدا پتر اس تو زیادہ لائق ہوئے پورے صوبے فسٹ آتا ہے, جڑا اس تو زیادہ لائق ہوئے پورے ملک فسٹ آتا ہے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا امتحان دیتا ہے کائنات حسین فسٹ آئے نے. اچھی بولو ساری کائنات جو میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسٹ آئے نے. اس واسطے سے اعلان کرنے ہونے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لو, عظمت لے نبی بھول نہ. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بابے, انہوں نے معافی ہے, وہ بشک چپ رہو وہی آہستہ پڑھ لو. کوئی بیمار بیٹھے وہ بھی آہستہ پڑھ لے. امام علی مقام دی محفل جا کے نیکی نو نہ دل کرتا ہو وہ بھی چپ رہے. جڑے جوان بیٹھے ہو مینو دسو کہ میرے نال ذکر کون کون سارے نال کم از کم مسیح تو باہر تو آواز آئے نا, مسیح تو باہر آواز جانی چاہیے نا. یہ زبان تار ہو گئی نا انہوں نے ذکر نہ پھر جنمے نہیں چڑھنی. صحیح گل ہمیشہ سوکھی لکڑی ہاتھ کھاتی ہے گڈی نہیں کھاتی. ذکر کر لو جتنے ساری رات موبائل سے کمپنیاں کو پیکج لے کے 2:30 بجے تک گلا کرتے ہو, زبان بڑی شاید نہیں تھکتی. کوئی ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کھولو, آواز قرآن سارے جوان پڑھ لو. عظمت لے نبی بھول نہ جانا لو, عظمت لے نبی بھول نہ فی القربى عظمت آل نبی بھولنا, عظمت آل نبی بھولنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد عظمت آلِ نبی بھولنا اجے تہاڈا ذوق نہیں خطیب بولدا تسی مزہ لیندے ہو تسی بولو تے سانوں بھی مزہ آوندا ہے زباناں دے تاڑے کھولو بابا دے بلند پڑھو تسی سوچو کہ ایڈے دا ماں بیٹا نکا جا کتوں سد لیا نکا ہی صحیح پر وفا کرو بابا سے بلند پڑھو فائدہ بھی تو آتا ہے سب مل کے پڑھیے عظمت آلِ نبی بھولنا عظمت آلِ نبی بھولنا 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 جانا بھولنا جانا عظمت آلِ نبی بھولنا جانا قرآن کو لو پوچھو گے قرآن بھی یہ آکھے گا عظمت آلِ نبی بھولنا حدیث کو لو پوچھو گے حدیث بھی یہ ہوئی دسے گی توانوں عظمت آلِ نبی بھولنا جانا عظمت آلِ نبی عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آلِ نبی عظمت بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آؤ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر دیا صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں نے کوئی کام سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں گیا ماں اپنی حاجت واسطے اپنا سوال کرنے واسطے اپنے کام واسطے گیا ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں بار تشریف لے آئے نے میں نے پوچھیا نے اسامہ کدھر آئے میں دسیا ماں دے کاجل والے کدو ہاتھ چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے آمین دیاں کڈلاں والے علم نشرہ دے سینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ کرم کی دیئے آپ گھر جان لگے نے میں عرض کیتا مازاق دے کاجل والے میرا رکی آگے حضور تو اڈی ککل وچ کیے اللہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کملی مبارکہ کے اندر کچھ نظر آندا ہے پیا تھوڑے کمبل شریف دے اندر کوئی شے ابری نظر آندی ہے پئی اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسو تھوڑی بکلے کی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کملی دا پہلو اٹھایا ہے ایک پاسوں چادر مبارک اٹھائی ہے حضرت اسامہ بن زید فرمان دینے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاس مولا حسن بیٹھے ہوئے نے کپے پاسے مولا حسین بیٹھے ہوئے نے میں پوچھیا مازاد دے کاجل والیا اینا پیار کر دے اپنے شہزادیاں دے نال اینا پیار کر دے حسن مصطفیٰ دے نال سید الشہداء دے نال حسین پاک دے نال اینا پیار کر دے فرمایا فرمان دینے میں آپ ویکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارکہ وچوں اپنے تومے ہاتھ بار کٹے نے رب دی بارگاہ دعا کی نے اللہم اے میرے اللہ
انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترجمہ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا تم انہاں نال پیار کر یا اللہ جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو انہاں نال بھی پیار فرما لے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. انہوں نے گلوں چ نہ آیا جی جنہیں یزید نے اپنا جوائی بنایا ہے انہوں نے گلوں چ نہ آئے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگ. گل ہو جڑی اللہ کے قرآن نے دسی ہے خالق کائنات نے فرمایا اے مذاق دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سامنے اعلان کر دے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی تھوڑے کو اجر نہیں منگتا کوئی صلح نہیں منگتا. لا اسألکم علیہ ایک کام پہ کیا نبی کریم صاحب ساری ظاہری زندگی میں 63 سال ساری زندگی میں کوئی کام کیتا ساڈے واسطے جی اجر کی گل ہو رہی نہیں. مقام نبوت پھر مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند ہے کھوپڑی چ نہیں آ سکتا بندہ سوچ نہیں سکتا. ایک کام تو نہیں کیا ساری بخشش واسطے سرکار نے بڑے کام فرمائے پھر اپنے نال ویکھیے پھر علیہ ہے کیوں آتے میرے سمجھ سکتے سمجھ لو علیہ ہے کیوں آتے کندی زمین کیوں لینی ہے ایک کام فرمایا جو ساریا نعمتوں کا ذکر ہوں تو قرآن انہوں نعمتوں والی بھر جانا انہیں نعمتوں والی بھر جانا فرمایا ایک زمین لیا کے ساری کائنات دیا نعمتیں رب نے فرما دیتا سونیا میں دلو جواب دیتا ہے تیرے صدقے دیتا ہے. انہوں نے اپنے وسیلے والی گل یاد کروا انہوں دس جو لگا ہے میری وجہ تو لگا ہے میں جو کچھ بھی ہے نا یہ کچھ نہیں منگتا رب کا تعارف کر دیتا میں تمہیں میں جنت کا راہ دسیا تمہیں جنت کی تھا گہرائیاں تو بچایا ہے تمہیں میں کلمہ پڑھا ہے میں کوئی اجر نہیں منگتا میں صرف ایک گل کی ڈیمانڈ کرنا جہے میرے قریبی نے تھی انہوں پیار کر اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو جہے میرے قریبی نے تھی انہوں پیار کرو اگر گل تھوڑا توجہ سن لو جی یہ تو ٹھیک ہوئے تو ہزم بھی کرو گھر میں کون کون رہتا ہے جی ہاں جی بسم اللہ ٹھیک جی بولو جی جی نہیں وہ تو اپنی گھر نہیں نہ ہوں وہ تو اپنی گھر نہیں ہوتی چلو بھائی نے ٹھیک رکھا سن لو ذرا گھر میں باپ ماں بیوی بیٹا بیٹی بھائی اور بہن کم از کم 7 رشتے اللہ سلامت رکھے سارے ماں کا سایہ بھی رہے باپ کا بھی رہے بہنا بھائی رہن بیوی بچے رہن گھر آباد رہے جنت نظیر بنیا رہے اللہ پاگ لائے گھر میں قسط دے دے آمین کہہ چھڑو میری اپنے فائدے کی گل کر لیا کرو میری یہ رشتے سارے گھر موجود ہیں اور میں پوچھا کہ جن میں رشتے گن کے دسے نے نا سب تو زیادہ تھوڑا قریبی کا ٹھیک ہے بسم اللہ جی ماں باپ ہے ٹھیک ہے والدین باپ کے ماں امی اپنی یہ دونوں وہ نے جڑے سارے گھر وچوں بندے دے زیادہ قریبی نے تھوڑے کوئی جڑا ہے جڑا جا کے محفل کے بعد اپنی امی ابے نوں آ کے تسی میرے قریبی نے
کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا نا. تو جدو تے ماپے تے قریبی نے میرے ماپے میرے قریبی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو دے امی ایویں پیڑا جا پوٹھا کر کے گل کروں کا ایمان ثابت نہیں ہے. میں کہ تیری بیبے نے مسلمان کے لیے مرنا تیری ماں مسلمان کے لیے سرکار کی امی مسلمان وہ بولو تو صحیح. وہ نبی ساری کائنات کی شفاعت کران اپنے ماپیاں واسطے کچھ بھی جی سمجھ آتی ہے گل تو میں سمجھا دیا. شہادت میرے ذمے میں تمہیں سنانی ہے پر میں ان سیدھا گھوڑا لے کے میدان کرد لائی نہیں پتا ڈول جائے. کوئی نہ کوئی گلا سمجھانیاں پہ سیانے بندے بیٹھے ہو جی ہے توجہ تو محرض کر دیا. گھر قرآن ہے پڑھنا تو نصیبہ ہوں نا یہ مرغا تو پڑھنے والے اب جو چاچے کی فوت ہونے لگے سورو یاسین پڑھو اگے پیچھے گلاب لے گیا اتنے رکھنا پتر ہاتھ نہ پہنچے کسی کا اچھی جگہ رکھو قرآن اتنے رکھنا بھی پڑھنا نہ پڑو پڑھنا نصیبہ والے لیکن ہر گھر میں قرآن پاک ہے. بولو بولو ہر گھر میں اگر گلت ہو جائے سن لو کتنے طرح کے پڑھتے ہو جو کبھی نصیب ہو ریل اتنے ریل کا بھی بڑی لکڑ دی جس لکڑ دی ریل اتنے تسی قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہو اگر تمہوں 1% کا کروڑواں حصہ بھی شک ہوئے کہ یہ ریل پاک نہیں تو تسی اتنے قرآن کرو بولو گے تو مسئلہ سمجھ آنا ہے. اسے قرآن کرو گے برداشت کرو گے تھوڑا ایمان گوارا کرے گا. اسی اتنے قرآن کریے کہ سانو 1% کا بھی شک ہوئے یہ ریل پاک نہیں تھی اتنے قرآن ہی کر دے. اسی ہیں مخلوق ہوئے خالق کہ جے میں برداشت نہیں کرتے اس جگہ اتنے اللہ کا قرآن آوے شیری جگہ نفاق ہوئے جو خالق ہو کے کیویں برداشت کرتا ہوئے گا کہ نبی دا نور اوتھے رکھے جڑے پاک نہیں اور رب نے سرکار دا نور اوتھے رکھیا ہے جڑیاں جگہ رب نے دیکھیاں نے کہ پاک نے. رضوی صاحب مسلم شریف نہیں پڑھی میں مسلم بھی ہیں شریف بھی ہیں پڑھی پڑھی پھر شریف پڑھی رہ کے سور سے مطلب توڑ بہ کے پڑھی پڑھی حدیث ہے. میں کہ دسو کہڑی حدیث ہے؟ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نو آخیا یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جا رب نے آخیا سونے جا پر سونے ایک کام کری اتنے جا کے ماں کی قبر پہ وہ واسطے دعائیں بخشش نہ کری. صاحب میں کہ جی دیکھو جی جو ایمان والی ہوں تو رب دعا تو تکتا کیوں جی ایمان والی ہوں تو رب دعا تو ڈکتا کیوں حدیث ہے. میں کہ بالکل ہے مسلم شریف کی میں کہ بالکل مسلم شریف حدیث ہے صحیح ہے. میں کہ بالکل صحیح پھر آپ ہی سوچنا جی ایمان والی ہوں تو رب دعا تو کیوں ڈکتا. میں کہ جب مرضی وہ واسطے دعا تو ڈکیا جائے کہ کافر کی ہوتی علامت ہے بالکل. تو میں کہ اپنے کو چارہ کرو دفن کر کے آؤ جیسی آگے کھا دیا کرو توڑ گیا مر گیا دعا کر دی تر گیا مر گیا دعا کر دی. میں کیا انہوں نے کافر سمجھتے کیا پاؤں ہو دیکھو تو حدیث سارے فٹ کر دیتی. میں کہ تم سویر تو ایسے بھی فٹنگ کر دے اصل تو جی آخے ہی کچھ نہیں اصل تو میں تھوڑا جا کیل ٹھوکیا ایک پیش کسیا جہی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نوز باللہ من ذالک کا کافرہ ہونا انہوں نے ثابت کیتا. میں اس سے روایت کے تمہیں ایمان دین لگا تاکہ پتہ لگے جل مفتہ فل قربان سب تو پہلا ہوں گے نے تو مدینے کے تاجدار کے پاس سب تو پہلا قریبی ہے باقی کا نمبر بعد پہلا قریبی ماپے. میں کہنا بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء کے مزاراں اتنے گئے ہر سال جاتے سن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کو کبھی پوچھا سن
یا اللہ میں انہاں قبراں تے جانا ٹر جا کدی نہیں پوچھیا سنت الفقیہ دے جڑے مزار سن انہاں تے سرکار مدینہ جاندے تھے انہاں قبراں تے کدی رب کو پوچھیا نہیں اج کی گل ہے اج ماں دی قبر تے جانا تے رب کو پوچھتے نے آج اما جان کی قبر سے جانا تو رب کو اجازت لیں یا اللہ میں اجازت ہے میں ماں کی قبر سے ٹر جا کیوں اجازت لیں گے اس واسطے لیں گے کوئی اپنی طرف دعویٰ نہ کرے کہ نبی کی ماں سے نبی کہا گیا ہے فرمایا میں مرضی نہ نہیں گیا میں رب کو بچ کے گیا جو نظریہ میری ماں کے بارے میں محمد مصطفیٰ دا ہے وہی نظریہ میری ماں کے بارے میرے خدا دا ہے اس واسطے پوچھے یا اللہ میں چلا پھر اپنے آپ سونے جا تین کافر نہیں قبر ڈکیا قرآن منافقہ دے کھتریاں دی قبراں ڈکیا انہاں دی قبراں نہیں جانا تے مومناں دی قبراں نہیں ڈکیا جا سونے جا رضوی جی یہ گل ہے تو پھر دعا تو کیوں ڈکیا ہے میں کہوں بھی تینوں سمجھاؤ واسطے سونے دعائیں بخشش نہ کری کیوں 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 کہ لوگ تیری ماں نو گناہگار نہ سمجھ جائیں ہفتے کی دعا وہ واسطے کری دیے جدے ذریعے گناہ ہو گئے پر میں سونیا دعا نہ کری لوگوں کو پتہ لگ جائے تمہیں پاک ہے جڑی ماں تیرو جمی آئے وہ ماں بھی پاک ہے سب تو پہلا قریبی گھر وچ کون ہے تھوڑی ہو گئی والدین دوسرا قریبی کون گھر بیویاں بیوی چاہیے وہ گھر وچ قریبی کوئی اپنی بیوی نے جا کے کہہ سکتا نہ تو بات تو میری قریبی نہیں کچن بھی کول ہوئے چمٹا پھوکنی اتنے ہی ہو ہاں ان شاء اللہ مسئلہ حل نہیں ہوئے گا مسئلہ موکی جائے گا کوئی کہہ سکتا اپنی بیوی تو پھر سوچو تیری بیوی تیرا قریبی میری بیوی میری قریبی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیوی ہے مومنہ دیا ماما سرکار دیا قریبیاں نے ہن پڑھو رب العالمین دا قرآن کھال کے کائنات نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سامنے اعلان کر دے کسے کام تے میں کوئی اجر اور صلہ نہیں منگدا اکو گل دی ایمان کرنا وا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے بیویاں تو بعد قریبی کون ہے اولاد بیٹیاں بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کوئی اپنی دھی کے پتر میں نہیں کہہ سکتا تو میرا قریبی نہیں جی تے جے یہ قریبی نہیں تے جڑا جوائی ہوندا ہے دماد انہوں کدی کسی آخیا تو میرا قریبی نہیں اور سکے پتر نالوں بھی دماد چنگا لگتا ہے کیوں دماد نو لوڑ ہے 20,000 کی انہوں اسے دینا پڑے گواڑی کو لے کے دینا پڑے کیونکہ تھی دیتی ہے نا دماد جوائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دا قربان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دا قربان ہے ان المودۃ فی القربى رہ گیا سنہر کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے تمہوں سامنے کھڑیا کر کے فرمایا کائنات والیو سن لو آسان نے ابن آیا یہ دونوں فاطمہ دے پتر نہیں یہ دونوں میں محمد مصطفیٰ دے بیٹے ان دل مبتہ فی القربى سبحان اللہ یہ میرے قریبی ہیں انہاں دے در دی غلامی کریا جنہاں کولوں تیاں لئیے وہ بھی قریبی جنہاں نو تیاں دئیے وہ بھی قریبی اسی آنے ہاں جڑے سرکار دے قریبی نے کامیاب بندہ ہوگے جڑا انہاں دے در دی غلامی کر دیا زندگی گزار جائے زندگی گزار جائے اے لوگوں نے مسلمان بھائی ہوا کیا تو شہزاد علی جانگے ایک پاس یزید شہزاد ایک پاس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شہزاد آخیا جان گئے ایک پاس انہوں آخیا جان گئے تو شہزاد علی جانگے میں آخیا نانا انہوں اس شہزادہ نہیں ہو سکتا جڑا نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کرام کے ظلم کرنے والا ہوئے وہ شہزادہ کدی نہیں ہو سکتا جڑا نمازاں تو پرہیز کرنے والا ہوئے وہ شہزادہ کدی نہیں ہو سکتا جڑا نعوذ باللہ من ذالک شراب پین والا ہوئے
وہ شہزادہ کدی نہیں ہو سکتا جڑا شریعت دی آدتاں توڑن والا ہوے وہ شہزادہ کدی نہیں ہو سکتا جڑا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ترک کرنے والا ہوے شہزادہ ہوے جڑا جمے نا بھی سرکار رکھ دے نے جڑا پیدا ہوے کناں وچ اذان بھی سرکار دیندے اچھی بولو وہ شہزادہ جنہاں دی عظمتوں اسی سلام کرنے آ پے اج اسی نماز پڑھی مسجد اندر آ کے بڑی تنگی دے نال کیوں جی یہ جگہ صاف نہیں جی دیکھو جی جھاڑو نہیں پھیریا گیا جی دیکھو جی کارپٹ نہیں بچھایا گیا یہ قلین نہیں بچھایا گیا چٹائیاں بچھائیاں گئیاں نے کہ صحیح گوڈے تھلے لگتے ہیں تو جدوں تکلیف ہوتی ہے گوڈیاں نو آئے کر کے اٹھنا پیندا میں کیا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو کہ نہ انہاں نرم و نازک مصلیاں تے سجدہ نہیں کیتا بلکہ میدان کربو بلائے صبح دے شہزادیاں دے جسم آئے انور دھو کے خیمیاں وچ لے آندے نے پئے لیکن پائے سبات دے اندر بالکل لفظ نہیں آئی میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں ڈھولے نہیں تے صبری دا اظہار نہیں کیتا بلکہ صبر دا کومالیہ بن کے پورے معاملات نو پیش کر دے رہے نے اور پورے جرأت دے نال پوری جوان مردی دے نال قوت حیدری دے نال اور قوت ایمانی دے نال حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مقدس شیر دی تصویر دے نال ہر معاملے نو خوش اسلوبی نال طے کر دینے پے اور مقابلہ فرما دینے پے اس ویلے آپ انہاں مصلیاں تے اپنی واری آئی ہے سجدہ کر دینے پے وہ کیڑے مصلے نے تیروں کے مصلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے شکرانہ شفیع نے بتلایا اسلام پہ مر جانا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو محرم نو خیمے لائے ہیں 3 محرم 4 5 6 7 7ویں محرم آئی ہے پانی بند ہو گیا ہے لیکن میرے امام کرسی واسطے نہیں گئے دنیا دے مال واسطے نہیں گئے اقتدار واسطے نہیں گئے بادشاہت لین واسطے نہیں گئے میرے امام کادے واسطے گئے نے اے ہو شک سینہ دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چھوٹ حسین دیا جو ورنانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں محرم ویکھیا پانی بند ہو گیا نہر فرات انہاں یزیدی فوج والیا پیرے لا دتے نے 7ویں محرم پیاسے نے 8ویں محرم پیاسے نے 9ویں محرم پیاسے نے 10ویں جدوں شب عاشورا آئی ہے ادوں بھی پیاسے نے یوم عاشورا آئے ادوں بھی پیاسے نے سید زادیاں پیاسیاں نے سید زادے پیاسے نے ننے شہزادے پیاسے نے حضرت انو محمد پیاسے نے حضرت سیدہ ثانیہ زہرا آپ پیاسیاں نے حضرت شہر بانو پیاسیاں نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ پیاسیاں نے حضرت امام قاسم بھی پیاسے نے دناں دے دریائے سید ہویا سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کیتی او تقیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا دٹھا وچ کرے بلدے میدانہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم جس ویلے آئیے شاہتان دا ٹائم شروع ہوندا ہے دیا اتمامی حجت واسطے میرے امام خطبہ دینے پہ اتمامی حجت خطبے دا مطلب ہے قیامت والے دن یزیدی یہ نہ کہہ سکنی یا رب العالمین تانوں سمجھایا کسے نہیں تانوں دسیا کسے نہیں اس واسطے میرے امام نے فرمایا میں تانوں دسنا پیا کدی جان دے در پہ ہو اور کدے نال ظلم و ستم دے پہاڑ توڑن والے ہو
ہو اور کنہاں نو ستا رہے ہو کنہاں تے پانی بند کر دے ہو پے جڑے مہرے نبوت تے کھیڈن والے نے جنہاں دے کناں دے اندر اذان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ آندے نے جنہاں نو کرتی سرکار پہ دیندے نے جڑا حسین سیدہ زہرا پاک دی گودی وچ روندا سی سرکار آ کے فرماندے سن اے فاطمہ بٹیا میرے حسین نو رونا دیا کر میرا حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سمجھاندے نے پے لیکن کسے نو اثر نہیں ہویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے دے قدماں والا آئے اور آ کے کہن لگا اے آقا حسین جو پیچھے گزر گیا جڑا ویلا لنگ گیا ہن میں ادھروں چھڑ دیتا ہے تہاڈی بارگاہ چاہیاں مینوں قبول فرما لو فرمایا کی نائی کہ مینوں ہوراں نے فرمایا جا مبارک ہوے تو ایتھے بھی آزاد ہے تو اوتھے بھی آزاد ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدماں دے سب تو پہلے جان قربان کرنے والے حضرت اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تیری قبر دے اللہ اللہ تعداد رحمتاں دا نزول فرماوے جڑا اہل بیت دیاں قدماں دے قربان ہو گیا ہے حضرت قلبی قربان ہوئے نے حضرت سیدہ ثانیہ زہرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دونوں شہزادے حضرت اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی جامع شہادت نوش کر دینے پہ حضرت ابو بکر قربان ہوئے نے حضرت عمر قربان ہوئے نے حضرت عثمان قربان ہوئے نے یہ خلفائے ثلاثہ دے نام نہیں بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں دے نام ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بھراواں دے نام ہے یہ قربان ہو گئے حضرت عباس غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بازو قلم ہو گئے نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نشانی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنی جوانی قربان کر چکے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عباس سے بازو اٹھا کے جسم اٹھا کے خیمیاں والا آ رہے ہیں اگے ویکھیا 18 سالاں دا جوان علی اکبر تیاری کردا ہے پیا کدے واسطے بابا جان میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہنا میں بھی نانا جان دے دین دے قربان ہونا چاہنا فرمایا میرے جوان علی اکبر میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا بابا کی وجہ فرمایا تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں تو شبیہ مصطفیٰ ہیں تینوں دیکھیے نانا جان دی یاد تازہ ہو جاندی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تازہ ہو جاندی ہے اس واسطے تینوں اجازت نہیں دے سکتے عرض کرتے نے بابا جان حضرت ہور بیگانے سن وہ قربان ہو گئے نے حضرت قلبی بیگانے سن قربان ہو گئے نے وہ ننے میرے بھائی حضرت اونو محمد چھوٹے سن انہاں نوں اجازت دے دی گئی ہے میرے چاچو عباس نو اجازت دے دی گئی ہے میرے بھائی قاسم نو اجازت دے دی گئی ہے اگر میں اپنی جان بچا گیا کل قیامت والے دن اپنے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ کیڑا منہ لے کے جاواں گا اپنے تایا ابو حسن مجتبی انہاں دی بارگاہ کیویں جاواں گا وہ آکھن گے میرا بیٹا قاسم دے قربان ہو گیا علی اکبر تو اپنے آپ نو بچا کے رکھیا ایک گفتگو ہوندی ہے بھائی عرض کرتے نے بابا مینوں نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اجازت دے دیو فرمایا کہ میرا لال علی اکبر اجازت کا حق میرے کوئی نہیں ثانیہ زہرا سیدہ زینب اپنی پھوپھی جان کو چلا جا انہیں اپنے پترا اونو محمد نال اتنا پیار نہیں کیتا جنہ پیار ہونا تیرے نال کیتا ہے انہاں کولوں اجازت لے لے علی اکبر جاندے نے پے حضرت ثانیہ زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے میں جاندے نے پے جا کے قدماں تے گرے نے عرض کرتے نے پھوپھی جان مینوں نانا جان
امام دے نام دے اجازت دے دیا جے بابا کو اجازت منگی ہے انہاں اجازت کوئی نہیں دیتی انہاں تواڈے ول کلے آئے ہن مینوں روکیا جے نا مینوں موڑیا جے نا اس واسطے انہاں نے سوچنا یزیدیاں نے انہاں دے عباس شہید ہو گئے نے قاسم شہید ہو گئے نے ابو بکر عمر عثمان شہید ہو گئے نے علی دے کرانے دی جرأت ختم ہو گئی ہے غیرت ختم ہو گئی ہے فرمایا مینوں اجازت دے دیو تاکہ میں انہاں نے دس لواں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے نو آپ تیار کر رہی نے ہتھی پولا بنا رہی نے پٹکا کمر کے اندر بن رہی نے سرے انور کے امامہ شریف بن رہی نے اور ذوالفقار حیدری پکڑا کے حضرت سیدہ شہربانو نو آپ فرما رہی نے شہربانو وہ علی اکبر دی اما جان اے دیکھو علی اکبر دولہا بنے آئے دیکھو کتنا سونا پیا لگتا ہے کچھ ہم شکل مصطفیٰ ایک اس نے جمال کا پہچار کچھ دولہا بنیا ہے آئی دستار سجائی ہے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے میدان کارزار اندر جان دیاں تیاریاں نے سارے خیمیاں کے اندر الوداعی سلام کرتے ہیں پہ حضرت سیدہ سکینہ آپ کی سگی بہن ننھی شہزادی نے میدان کربلا اندر نے اپنے بھائی دے نال گلے لگیاں نے ننھیاں باواں گلے چ پا لیاں نے بہناں نوں پراواں نال بڑے پیار ہوندے نے پراواں نوں بہناں نال بڑے پیار ہوندے نے لیکن سیدہ سکینہ اپنے بھائی نال گلے لگ کے پیار کر رہی نے بھائی نے سہارا دیتا ہوا ننھی شہزادی ننھیاں ننھیاں پاواں بھائی دے گلے وچ پا کے پیار کر رہی نے اج کردیاں نے بھائی جان تہاڈا فیصلہ ٹالے پر میں روکنا تے نہیں پر میری بہن سغرا مدینے والی جڑی شادی شدہ ہے حسن مسنہ دی بیوی ہے وہ تہاڈا انتظار کردی ہوئے گی اپنے خامن دی تیمارداری واسطے مدینہ منورہ رہن والی سیدہ سغرا انہاں نال وعدہ کیتا جائے آ کے لے جاندو فرمایا میں سکینہ تانوں ملاقات کرنی آ پئی تواڈے نال پیار کرنی آ پئی وہ بہن تانوں یاد تے آ رہی ہے نا جڑا تہاڈا انتظار کردی ہوئے گی آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے تے تمہیں اکبر موڑ ہارا وعدہ کر کے انگڑی جایا وہ تو لین نہ آیا سارا حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ سکینہ نو تلاشے دے رہے ہیں اور پیار کر دینے پہ حضرت سیدہ زینب دے سپرد کر دینے پہ ملاقات رہ گئی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو بخار جسم کے اندر سوف آ گئے نکاہت آ گئی ہے کمزوری آ گئی ہے شہزادہ لیٹیا ہوا ہے حضرت امام علی اکبر چاہتے ہیں ملاقات واسطے حضرت امام زین العابدین اٹھ کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن نکاحت کی وجہ نال اٹھ نہیں سکتے سید زادہ عرض کرتا ہے شہزادیا لیٹیا رہو میں تیرے نال لیٹ جانا وا الوداعی ملاقات کر لینے پھر جدائیاں پین والیاں نے امام علی اکبر بھی لیٹ گئے نے سینے دے نال سینہ لا کے ایک سید زادہ تجھے نال پیار کرتا ہے پیا ایک بھائی دوجے بھائی نال پیار کرتا ہے پیا جدوں بھائی ملک پاکستان وچوں ایئرپورٹ تے الوداع کیتے جاندے نے باہر جانا چاہندے نے جدوں بھرا بھرا نال سینے لگ کے ملدے نے الوداعی سلام ہوندا ہے اکھاں وچوں انجواندیاں نعرہ جاری ہو جاندیاں نے دوویں بھرا روندے نے اج جدائیاں پہ رہیاں نے لیکن پتہ ہے اے بھائی جائے گا جا کے فون کر دے گا یہ آواز سن لاں گا یہ ادھی ملاقات ہو جائے گی 50 سال بعد یا 2 سال بعد انشاءاللہ آ جائے گا ملاقات ہو جائے گی لیکن علی اکبر تیرے حوصلے تو نثار جاواں جڑے قیامت تک جدائیاں پین والیاں نے برا برا نال اس انداز نال ملاقات کرتے ہیں پے اور فرماندے نے لے ہوئے ویر
حوالے رب دے تے میلے سی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اسی جس دن پھر ملان گے حضرت امام زین العابدین تسلی بخش کلام میرے امام علی اکبر کر دینے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بدن شہزادے نو اٹھائے فرمایا ہوئے وہ لانتی انتظار کر دینے پہ آجا سواری تے سوار ہو جاؤ وہ نہ لینا نو جا کے ساتھ دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام علی اکبر اٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار کیتا سوار کر کے میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح نصیحت فرما رہے نے میرے امام نے فرمایا ادھر یزیدی ادھر حسینی ادھر ظلم ادھر صبر علی اکبر گانڈ نہ لگے انہوں نے پتہ لگ جائے کہ ذوالفقار حیدری دی کاٹ دیجئے اور حسینی امتحان اجے ختم نہیں ہویا حسین دی قوت اجے مکی نہیں سائے سبات میں کوئی لفظ نہیں پوری للکار نہ پوری جرت نہ جا کے مقابلہ کر امام علی اکبر گئے اور جا کے فرمایا میرے چاچو عباس نے بازو قلم کرنے والے کہ یوسف تیاری کر لو حسین دا 18 سالہ دا پتر لگاؤ بھائی دیا حسین دا 18 سالہ دا جوان لال آگے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارزہ طلب کر دینے پہ آؤ میرے مقابلے میں حال میرے مبارز ہے تو میرے مقابلے چون والا عمر بن ساجرہ کمانڈر ان چیف سے وہ کہنے لگا علی اکبر سونا بڑا ہے تیری شکل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تو شبیہ مینو تیرے پہ وہم ہوتا پیا تو ساڈے وال آ جا تیری جوانی بچ جائے گی ساڈے وال آ جا تینو پانی ملے گا ساڈے وال آ جا تینو رہن واسطے جگہ ملے گی ساڈے وال آ جا تینو عزت ملے گی مال ملے گا آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا میری زبان کھچ کے میں کتیا کے پا دیا گا میں اس واسطے نہیں آیا کہ تیرا کلام سنا میں اس واسطے آیا کہ لوگوں کو جین دا جج دسا کہ حکمران جدو ظالم فاسق فاجر اور زانی اور شرابی ہوئے وہ دے سامنے گردن کٹائی جا سکتی ہے لیکن گردن جھکائی نہیں جا سکتی فرمایا تم میرے والا تو میرے دہرے فراد سے پانی کی گل کرنا میں تینوں نانا جان کرو حوصے کو سکتا جان میں تینوں لباؤ حمد دے چنڈے تھلے میں تینوں ٹھنڈی چھان لے کے دیا گا میں تینوں نانا جان کرو شفاعت لے کے دیا گا میں تینوں عزت سے تقریب دا تاج لے کے دیا گا تو میرے والا انہیں آخیا نہیں علی اکبر قریب سی جو استغفار کر دے انہیں آخیا یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھنے والے تو یوسو تھوڑی غیرت کدھر گئی ایک 18 سالہ دا جوان علی اکبر تھوڑے کمانڈر چیف نو مارنا چاہتا ہے تسی کدھر گئے ہو حضرت علی اکبر فرمان لگے تیریا لومڑیاں بچوں ایک بھی آسا نہیں جڑا حسین دے نام دے مقابلے چاہ دے آپ خود لشکر دے سجے پاسے آپ بڑھ گئے پیسیاں نو باسے جنم فرمایا پھر میسرے وال گئے لشکر سے کھبے پاسے پیسیاں نو باسے جنم کیتا پھر قلبے لشکر دے درمیان میرے امام علی اکبر گھس گئے پیسیاں نو باسے جنم کیتا پھر آپ گھوڑے نکیڑی لائی واپس خیمیاں ملا دے آ کے عرض کر دے بابا حسین ایک دھٹ پانی کا مل جائے نا حلق خشک ہو گیا ہے پانی مل جائے تو میں انہوں قیامت تک لڑن دا جج دس دیا انہوں پتہ لگ جائے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا پانی دے نہیں سکتا
کتے نہیں کہ میں پانی دے نہیں سکتا، فرمایا میں مختار نبی دا مختار دوسرا، میں اٹھی مارا تے چشمہ نکلے، میں نہر فرات کو حکم دیواں تے روح خیمے والا آ جائے، میں آسمان دا بدلا نو حکم دینا تے مین پڑے، لیکن پتر علی اکبر گل اے حسین رب دی رضا تے راضی بیٹھا ہوا ہے۔ جدو میں گل پڑھی سی نا میرے دل وچ خیال آیا سی کہ یا رب العالمین غار ثور وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ویلے پیاس لگے تے ٹھنڈے تے میٹھے پانی دا چشمہ تو دے دے نے، حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑن پانی واسطے صفا تے مروہ ہوتے تے اسماعیل علیہ السلام اڈی مارن تے تو چشمہ دے دے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو لوڑ پوے کہ فن فجرت من حسنت عشرت عینا، چھوٹا مارن پتھر اتے 12 چشمے ہوندے نے، حسین صاحب نو پانی کیوں نہیں، حسین پاک نے پانی کیوں دیتا؟ کہ جواب کا پتہ کی ہے صدیق اکبر نے منگیا تو میں دیتا ہے، ہاجرہ نے منگیا تو میں دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے منگیا تو میں دیتا ہے، میں تو حسین زندہ رہا منگے تو میں دیواں، مرضی ہے تہاڈی بولو نہ بولو، میں تو زندہ رہا کہ حسین منگے تے میں دیواں، حسین منگے تے میں دیواں، حسین منگے تے میں دیواں، پر میں حسین ولوی نہ حسین نے منگے، راضی رضا سے رہنا یہ بڑا ہی محال ہے، چکے آئے بار سارا فاطمہ دے نام۔ امام پاک نے فرمایا علی اکبر میری زبان چوس ہے، پانی پی آیا نا زبان چوس رہا میری، بابا کیوں؟ فرمایا اس زبان ہوئی جڑی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نال لگی ہوئی ہے، اچھا بولو اچھی بولو سبحان اللہ، یہ زبان ہو گئی جی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال لگی ہوئی ہے۔ حسین صاحب گل اس طرح ہے کہ حسین پاک نے کبھی لگی پیاس، نانا جان دے ایسا سینے اتنے ٹوئے ہوندے، سرکار نے انگلیاں بڑیاں سرکار لیتے ٹوئے ہوندے نے پہلے ایسے آ کے بہ گئے، نانا جی پیاس لگی وہ پانی کے ایسی گل، سرکار نے فرمایا حسین زبان میری چوس میری زبان چوس جب آ گل پڑھی ہے وہ بھی پڑھی ہے نا پھر دل میں خیال آتا ہے چسائی سرکار نے پانی ہوندیاں بھی اس واسطے زبان چسائی سی تاکہ کربلا وچ کم دے جائے، میدان کربلا وچ کم آ جائے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی اکبر میری زبان چوس لے تینوں قرار آ جائے گا، تینوں تسلی مل جائے گی، تو شفیع حاصل ہو جائے گی، تیری طبیعت نو اطمینان مل جائے گا۔ جدوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان امام علی اکبر نے چوسی ہے، انہوں نے قرار مل گیا ہے، میرے امام تسکی دیتی فرمایا جاوے میرے شہزادے جا کے نہ یزیدیاں دا مقابلہ کر، حضرت امام علی مقام دے شہزادے جا کے مقابلہ کر دینے پہ حضرت امام حسین خیمیاں دے پار کھلو کے حضرت امام علی اکبر نو دادے شجاعت دینے پہ فرماتے نے واہ علی اکبر واہ علی اکبر واہ علی اکبر، شاباش علی اکبر شاباش علی اکبر شاباش علی اکبر، تیرے لڑن دا انداز بڑا آلہ ہے، تیرے تیر چلان دا انداز بڑا آلہ ہے، تیرے تلوار دی کاڑ دا انداز بڑا آلہ ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا کون ہے میرے یزیدی لشکر وچوں جڑا حسین دے لال دے سامنے جاوے، کوئی تیار نہیں ہوندا پیا، انہیں ایک نو تیار کیتا جڑا نام ہے طارق بن شیز، انہوں کہنے لگا عمر بن سعد جنوں یزید کولو موصل دی حکومت لے کے دیاں گا، اس واسطے مقابلے واسطے تیار ہو جاؤ۔ انہیں آکھیا میں آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دے نال اپنے ہاتھاں نو رنگ بھی لواں، اپنی تلوار نو خون آلود کر بھی لواں، تے تو انکار کر دے لے کے کچھ نہ دے کہ میری بہادری کدھر جائے گی، میری قیامت کدھر جائے گی، مینوں تے سزا ملے گی۔ انہیں آکھیا نا میرا تیرے نال پکا وعدہ ہے تینوں حکومت لے کے دیاں گا۔ امام علی اکبر گلاں سن دینے پہ آپ نے فرمایا وہ طارق بن شیز اونا علی دے لال دے مقابلے ویچی کہ حکومت لین دیا گلاں کرنا ہے پیا، لیں گا تے تاں جے بچ کے جائیں گا دے
لیں گا تے تانجے بچ کے جائیں گا کہ حضرت امام علی اکبر دے مقابلے وچ آئے انہیں آکھیا پہلے وار کر میرے امام نے فرمایا نہ آیا تو میں وار کر آجا تینوں اپنی طاقت تے بڑا مان ہے انہیں وار کیتا ہے طارق بن شیش وار کردا ہے پیا حضرت امام علی اکبر نے تلوار دوبار روکے آئے پھر آپ نے ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمکائی ہے پھر اسے اسے گرائی ہے اس بے ایمان کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور عمر بن سعد نو آپ نے آواز دیتی ہے فرمایا حالے جنوں موصل دی حکومت دین دیاں گلاں کردا سا پیا انہوں میدان وچوں اٹھا کے لے جا عمر بن سعد حیران ہو گیا 2 منٹ بھی نہیں ٹھہریا طارق بن شیش علی اکبر دے سامنے پھر عمر بن طارق دا بیٹا آیا انہوں بھی 2 ٹکڑے کیتا میرے امام نے واسطے جہنم کیتا او دا دوسرا بھائی آیا انہوں بھی واسطے جہنم کیتا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں پھر 150 دا لشکر وکھریاں کٹ کے بندے بھیجیا گیا ہے آپ نے انہاں وچوں پہلی باری 12 نو واسطے جہنم کیتا پھر کئیاں نو واسطے جہنم کر کے عمر بن سعد نے ویکھیا ایک ایک کر کے سارے مارے جان گے انہیں آوازہ بلند کیتا ہے وہ یزیدی فوج والیو کلے کلے حملہ نہ کرے آجے یک بار کی ہر پاسوں حملہ کر دیو یہ تامار کا سر انجام دیتا جا سکے گا ان سجیوں بھی میرے امام علی اکبر تے تیران دا می پہن لگ پیا ہے کبھیوں بھی تیران دا می پہندا ہے پیا اگوں بھی تیران دا می پہندا ہے پیا ہر پاسوں تیر آ گئے نے ابن نمیر اگے ودیا ہے حضرت امام علی اکبر دی پشت انور وچ خنجر پیوس کردا ہے پیا میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے آواز دیتی ہے یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی بابا آئے اپنے لال علی اکبر نو سنبھالا دیا جے میرے امام علی مقام تشریف لے آ رہے میں گردو غبار اڑتا ہے بیا پتہ نہیں لگتا لیندے جانا ہے چڑھتے جانا ہے سجے جانا ہے کھبے جانا ہے وہ اپنی یزیدی فوج والے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم انور نو اپنی سواریاں دیاں سماں نال رون دینے پہ پھر ان کی کر دینے پہ ٹھکران لا رہے نے میرے امام نے پیچھے کیتا گودی بچھا لئی علی اکبر دا سر انور اپنی گودی وچ رکھ کے فرمایا علی اکبر اجے اکھاں بند نہ کری کوئی آخری گل جڑی اپنے باپ نال کرنی ہونی علی اکبر عرض کر دینے بابا گل اے ہوئی ہے فستو بے رب الکعبہ فستو بے رب الکعبہ فستو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے اکھاں بند ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صبح دے لاشاں ٹھو کے میرے امام دا حوصلہ پست نہیں ہویا زبردست کو حمالیہ بن کے اپنے 18 سالاں دے لال علی اکبر نو اٹھایا میدان وچوں سیدہ زینب دے خیمے وچ لے کے آئے نے اور آ کے اپنی بہن دے سامنے رکھیا علی اکبر نو فرمایا لینی دولہ بنا کے تیاری کروا کے میدان کارزار وچ گلن والی علی اکبر دی پھوپھی علی اکبر حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا آئی ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اپنی چادر تطہیر دے نال علی اکبر دا خون آلود چہرہ صاف کر رہی نے کدی بال زلفاں صاف کر رہی نے کدی داڑھی مبارک صاف کر رہی نے سینے لا کے فرماندیاں نے علی اکبر ایک بڑی ماں کہہ دے ایک بڑی پھوپھی کہہ دے فرماندیاں نے میں اپنے پتراں نال علی اکبر اونا پیار نہیں کیتا جنہ پیار میں تیرے نال کیتا سی وفادار بھتیجے بولتے صحیح
وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رب العالمین کی بارگاہ اس طریقے نال چوری کی تھی عرض کیتا یا اللہ تو مینوں ایک علی اکبر دیتا سی میں تیری راج قربان کر چھڑیا اگر میرا 1000 بھی علی اکبر ہوندا نا میں واری واری کر کے تیرے دین تے قربان کر دیتا نا 1000 بھی میرا علی اکبر ہوندا میں واری واری تیرے دین تے قربان کر دیا جانا سی آپ آئے حضرت سیدہ شہر بانو دے خیمے وچ نا تے سیدہ شہر بانو بالکل صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اکھاں نم نے نم اکھاں ہونا یہ بے صبری دی علامت نہیں بے صبری دی علامت نہیں اولاد ہونا اقباد ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساڑیاں اولاداں سارے جگر کے ٹکڑے یہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوئی ہے قربان کیتی ہے لیکن سین کی تھی وہ پہلا نہیں کیتا میرے امام نے کچھ بھی نہیں کیتا بلکہ صبر استحکام دل میں پیدا کر کے دسیا کہ اللہ وہ دے نال ہے جنہیں صبر کرنا ہے ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والے نال ہے کہ نال فرمایا بشری صابرین اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بشارت دیو جنہوں نے صبر کیتا ہے انہوں نے بشارت دیو ننا علی اصغر حضرت سیدہ شہر بانو دی گودی وچے وہ بھی قربان ہو گئے پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قربان ہو گئے جدو سواری تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ خود زمین سے تشریف لے آئے نے نا جمعہ کا ٹائم 10 محرم الحرام شریف نوجوانوں ساری عادت ہے نماز تو پرہیز کرنا ساری عادت ثانیہ بڑھ چکی ہے کھانے تو پرہیز نہیں کھانے تو کوئی پرہیز نہیں شادی تو کوئی پرہیز نہیں ولیمہ کھان تو کوئی پرہیز نہیں بٹیرے لڑان تو ساڈے کول فرصت نہیں کتے ٹکڑا دی لڑائی کتے بٹیریاں دی لڑائی کتے کتیاں دی لڑائی کتے تترا دی لڑائی انہاں تو ساڈا کوئی پرہیز نہیں ساڈا پرہیز ہے نماز تو ان جیسی حسینی ہے لیکن کردار حسینی نہیں گفتار حسینی نہیں کہ جڈے چنگی گل ہے جس ساڈا کردار بھی وہ ہو جائے کہ جس سے رب راضی ہو جائے ساری گفتار ایسی بن جائے جس سے رب راضی ہو جائے نوجوان تیری ڈیوٹی یہ نہیں جیڑی ڈیوٹیاں تو پوریاں کرنے پیا تیری ڈیوٹی یہ وے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے گلی بازار بھی جو لنگنا ہوئے نا پیا کہ غیر بھی گواہی دے کہ لوگوں آؤ دیکھو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام چاہتا ہے پیا ساری عمر اسی آتی حسینی اسی حسینی اسی حسینی کہڑی گل پکی ہے کہ جی حسین کو آ کے ایک بار کہہ دینے میرا ہے پھر گل پکی ہے کہ دعا کرو جو لجپال ایک بار یاد دے کہ سب ہے پھر کسے موڑنا نہیں پھر کسے انکار نہیں کرنا تو میرا اسی آکھی جائیے لیکن کوئی نہیں اپنی مساجد نو آباد کرو جی گھر میں رونق بنا دے مسجد میں جا کے رونق بناؤ اور قیام رکھو اور سجدے کر کے اپنے رب نو تے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی کر لو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تے سجدہ وچ تیرہ دے مسلح ہوتے سجدہ کر کے گردن کٹوا کے رب دی بارگاہ وچ سانو یہ درس دیتا ہے کہ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین
دین است حسین، دین بناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ میری تمہاری حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آیا متنازع جگہ پر عبادت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عبادت اس جگہ اتنے ہو سکتی ہے جی جگہ پاک ہے، جی جگہ پاک ہے اتنے عبادت ہو سکتی، عبادت اتنے ہو سکتی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمہ پھیلا کو سلام، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقے آل رسول، یہ سلام آج رانا ہو قبول۔ تمام حضرات ایک دفعہ لو شریف، تین دفعہ قول شریف، قبل آخر درود شریف۔ جو صحیح کلام پڑھا تھوڑے ملک کی بات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ یا اللہ کے ملک لفظ جو حاضرین ہیں، میں نے بڑی سب کا ثواب، یا اللہ جو ذکر ہوا، نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر اذکار کا ثواب حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور رافع المدینہ محبوب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء جناب محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں برکتاً توفیقاً ہدیتاً آجانہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے جمیل انبیاء ازواج مطہرات، چاروں یاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، صالحین، بزرگان اولیاء کاملین، اول آخرین، مومنین، سب کے رواح کے استطاعت پیش کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص برادر مکرم خطیب پاکستان برادر اسلام حضرت علامہ مولانا عطا المختار رضوی صاحب کے والد گرامی مرحوم کے روح کے سال ثواب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم شہداء کربلا کا صدقہ، یا اللہ شہادت حسین کا صدقہ، سیدہ طاہرہ عابدہ راقیہ سائدہ سیدۃ النساء، یا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قادر تطہیر کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان عالم کی مغفرت فرما۔ یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شہید الدوسرا کے واسطے، کرم کر مولا صدیق اکبر باصفا کے واسطے، رنگ فرما مولا حضرت فاروق اعظم بے ریا کے واسطے، عدم و حیا کی توفیق دے مولا حضرت عثمان با حیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہیدان کربلا کے واسطے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔